السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے یورک ایسڈ۔ آج کے دور میں یورک ایسڈ کا مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ یورک ایسڈ جسم میں گندگی کی طرح جمع ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جائے تو جوڑوں کے مسائل، گردے کی بیماری، ہارٹ اٹیک جیسی خطرناک بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورک ایسڈ جسم میں پیورین کی ایک شکل ہے جو باڈی سے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ ہمارے خون میں پایا جانے والا ایک مادہ ہے۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب ہمارا جسم پیورین نامی کیمیکل کو توڑتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں یورک ایسڈ خون میں گھل مل جاتا ہے اور گردوں کے ذریعے پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی غذائیں اور مشروبات جن میں پیورین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جن میں کلیجی، سرخ گوشت، گردے، کپورے، مغز وغیرہ کھائی جائیں تو یہ جسم میں یورک ایسڈ کی بلند سطح کا باعث بنتے ہیں۔ جب جسم میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک بیماری کا باعث بنتا ہے جسے ہائپر یوروسیمیا کہتے ہیں۔ ہائپر یوروسیمیا کی وجہ سے باڈی میں موجود یورک ایسڈ کرسٹل کی شکل میں بننے لگتا ہے۔ یہ کرسٹل جوڑوں میں جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے جوڑوں کے درد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ کرسٹل گردے میں جم جاتے ہیں تو پھر اسے گردے کی پتھری کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب جسم میں یورک ایسڈ بڑھنے کے مسئلے کو بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ ہڈیوں، جوڑوں اور ٹیشوز کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ گردوں کے امراض، دل کے امراض کا سبب بھی بنتا ہے اور اسے طرز زندگی میں تبدیلی یعنی ورزش اور صحت مند غذا کے استعمال سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو کہ بلڈ میں موجود گندے یورک ایسڈ کو فلٹر کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ یورک ایسڈ بڑھنے کے مریض ہیں تو ان کو اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کریں تاکہ یورک ایسڈ کی بیماری سے بچا جا سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کم چکنائی والی ڈیری مصنوعات۔ کچھ کھانے ایسے ہیں جو گیٹھیا کے مرض میں مبتلا افراد کو کم کھانے چاہیے یا بالکل بند کر دینے چاہیے۔ تاہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں۔ کئی ریسرچز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ کم چکنائی والی ڈیری مصنوعات کھاتے ہیں ان کی باڈی میں یورک ایسڈ کی سطح کم ہوتی ہے۔ خوراک میں کیلشیم سے بھرپور غذا شامل کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے کم چکنائی والا دودھ، دہی وغیرہ لازمی استعمال کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ۔ اومیگا 3 ایک ایسی چکنائی ہے جو ہمارے سارے جسم کی صحت کے لیے انتہائی مفید سمجھی جاتی ہے۔ یہ چکنائی ہمیں سمندری کھانوں یعنی مچھلی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پودے جیسے السی، اخروٹ وغیرہ میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کچھ سمندری کھانے جسم میں پیورین کو بڑھاتے ہیں، اس لیے اگر آپ گٹھیا کے مرض میں ہیں تو سمندری کھانوں سے پرہیز کریں تو اس چکنائی کو بطور سپلیمنٹ اپنی خوراک میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد ہے وٹامن سی۔ جی ہاں، متعدد ریسرچز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وٹامن سی کے استعمال سے یورک ایسڈ کی سطح کو کم کیا جا سکتا ہے۔ خوراک میں وٹامن سی بڑھانے اور ایسے پھلوں جن میں وٹامن سی زیادہ ہو جیسے کینو، مالٹا، چکوترا وغیرہ کو شامل کرنے سے جوڑوں کے درد کے مسئلے سے نجات مل سکتی ہے اور یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے پلانٹ فوڈز۔ ایسے قدرتی کھانے جو پودوں سے حاصل ہوتے ہیں جیسے تازہ پھل،
सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अगर मुनासिब मिकदार में रोज़ाना की खुराक में शामिल कर ली जाएं तो ये यूरिक एसिड समेत कई बीमारियों को पैदा होने से रोकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने जिस्म से कितनी मुशक्कत लेते हैं। अगर आप रोज़ाना वर्जिश करने के आदी बन जाएं तो ये तकलीफ दे बीमारियां आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये आज की इंफॉर्मेटिव काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारे चैनल दारुल हिकमत और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।